السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: حديث رجل من بني آمر. روى الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة المنصور عن ربيعي بن حراش عن رجل من بني آمر إنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرجني إليه فإنه لا يحسن الاستئذان. أخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي له فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ قال فسمعته يقول ذلك قلت: والسلام عليكم أأدخل؟ فأذن لي فدخلت فقلت: بما أتيتنا؟ قال: لم آتكم إلا بخير. أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له وأن تدعوا اللات والعزى وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات وأن تصوموا من السنة شهرا وأن تحجوا البيت وأن تأخذوا الزكاة من أموال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: قد علمني الله عز وجل خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل 5: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الآية صحيح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر مبارک میں دلائل ذکر فرما رہے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سند ذکر فرمائی ہے عن منصور عن ربیعی بن حراش عن رجل من بنی عامر قبیلے کا ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب آیا تو کہنے لگا: آلیجو. اصل لفظ جو ہے نا ولوج والا جا یالجو، یہ معنی تو اس کا بھی داخل ہونا ہوتا، لیکن اس کا استعمال جو ہے جیسے قرآن میں آتا ہے: یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ داخل کرتے ہیں دن کو رات میں اور رات کو دن میں. تو جو دخول بطریقہ خفیہ ہو، جیسے محاورات عرب میں کہتے ہیں ولجت الثعلب، کہ لومڑی جو ہے نا چھوٹے سے سوراخ سے داخل ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بلوج.
تو محاورے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ کسی کے گھر میں جانا ہو تو آدمی کہے لے جو، وہاں ہوتا ہے السلام علیکم ادخلوا۔ تو بہرحال وہ بندہ بنی عامر کا تھا، وہ آداب استئذان نہیں جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جب آیا تو آگے کہنے لگا لے جو جی میں اندر داخل ہو جاؤں۔ تو حضور پاک نے اپنے خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو سمجھاؤ، بیچارہ اس کو طریقہ استئذان نہیں آتا، اس کو کہو یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں جاؤ تو کہو السلام علیکم، اسی طرح اگر کسی کے گھر پہ جاؤ تو کہو السلام علیکم ادخل، اجازت ہے میں داخل ہو سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ لے جو، کہ یہ تو ولوج ہوتا ہے خفیہ طریقے سے، کوئی جانور داخل ہو، کوئی چور داخل ہو، کوئی ایسی چیز جو داخل ہونے میں نظر نہ آئے۔ اس نے جا کے سمجھایا اس بندے کو کہ بھئی اس طرح نہیں کہتے، تم اللہ کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو تو ادب سے بات کرو کہ السلام علیکم، تو یہ تحیت المسلمین ہے حیاً و میتاً، کہ مسلمانوں کا جو تحیہ ہے وہ ہے السلام علیکم، اور اس کو اضافہ کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا آداب یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم تو آپ جواب میں اضافہ کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اضافہ کریں جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ اصول ہوتا ہے کہ جیسے، اور معنی یہ ہے کہ السلام جو ہے یہ اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے معنی میں سلامتی ہے، یعنی گویا ہم اسم اللہ سے تم پر سلامتی کی دعا کر رہے ہیں کہ تم سب پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اسی طرح وہ کہے گا وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اور یہی تحیہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی قبرستان پہ گزرے یا کسی قبر پہ گزرے تو کہے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی کہنا چاہتا ہے تو یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ قبرستان پہ جا کے دعا مانگنا جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع الغرقد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورت یاسین پڑھ کر یا کوئی آدمی سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کے 11 دفعہ اس قبرستان کے تمام دفن شدہ مسلمانوں کو ثواب بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے حروف کے عدد کے مطابق پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارا تحیہ ہے السلام علیکم حیاً و میتاً، اور یہی تحیہ ہے مومنین کا جنت میں، کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب وہ ایک دوسرے کو ملیں گے تو کہیں گے السلام علیکم۔ اور اسی طرح جب اللہ کے فرشتے آئیں گے تو ان کا بھی تحیہ یہی ہوگا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہر دروازے سے، محل کے ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے ایمان والو تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو کہ اللہ نے تمہیں تمہارے صبر کا کیسا آج بہتر بدلہ عطا فرمایا، کہ دنیا میں تم نے تکلیفیں برداشت کی، دنیا کی لذات کو تم نے چھوڑا، دنیا کی شہوانیات اور خواہشات کو تم نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا، تو اللہ نے آج تمہیں کیسی حویلی دی ہے، کیسا گھر دیا ہے، ایسا گھر جس میں ہمیشہ رہنا۔
اور سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی مومنوں کی کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ بھی اپنے بندوں پہ سلام کریں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہوگا کہ خالق اپنی مخلوق پہ سلام کریں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ سلام فرمائیں۔ اور یاد رکھو کہ دنیا کی جتنے ادیان ہیں کسی میں بھی مسلمانوں کے تحیہ جیسا تحیہ کوئی نہیں۔ کہیں چلے جائیں کوئی کہے گا صبح بخیر، کوئی کہے گا شب بخیر، کوئی کہے گا بائی بائی، کوئی کہے گا گڈ مارننگ، کوئی کہے گا گڈ ایوننگ، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ یہ مومن ہے کہ جس کے ہر ذکر میں دعا ہے، جس کے ہر ذکر میں رحمت ہے کہ آدمی گھر میں آئے تو السلام علیکم۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ جب گھر میں جاؤ کوئی بندہ بھی نہ ہو، خالی گھر ہے، تم نے خود دروازہ کھولا ہے، کہو السلام علیکم، کیونکہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہوتی ہے جن کو تم نہیں جانتے، تو وہاں کہنا چاہیے السلام علیکم۔ بلکہ بعض روایات میں، احادیث میں ایک وظیفہ بھی آیا ہے کہ جس بندے کے رزق میں برکت نہ ہو، کاروبار میں نقصان نہ ہو گیا ہو، اور جو کام کرے فائدہ نہ ہوتا ہو، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب وہ جائے، دکان میں جائے، گھر میں جائے، فیکٹری میں جائے، بندہ ہو نہ ہو، کہے السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بس ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس حدیث پہ عمل کیا، میں متواتر غربت کی چکی میں پس رہا تھا، میرے پاس کھانے کا پیسہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، چند دن گزرے کہ اللہ نے میرے لیے ایسے دروازے کھول دیے، میں اگر جا کے مٹی بھی خریدتا تھا وہ بھی سونا ہو جاتا۔ تو یہ جو قرآن کے وظیفے ہیں نا، وہ تو ہم پڑھتے نہیں، اور جو جھوٹے جاہل پیر ہمیں بتائیں ایک ڈانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنے والے، وہ ہم بڑے وظیفے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم چاہے مر جائیں، چاہے ڈوب جائیں، چاہے پاگل ہو جائیں، چاہے قبرستان میں پڑنا پڑے، چاہے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہونا پڑے، چاہے بلی کے گوشت پہ پڑھنا پڑے، چاہے پتہ نہیں کیا کیا بلائیں کرتے ہیں، وہ حالانکہ سب جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، جس کا پڑھنا بھی حرام ہے اور عمل کرنا بھی حرام ہے۔ اور جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں کہ سورۃ الواقعہ پڑھو، اللہ کے نبی نے فرمایا بار بار عمرہ کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کے دروازے پہ استغفار کرو، تو اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، مال میں بھی، اولاد میں بھی۔ اور دوسری ایک بات یاد رکھیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر چیز میں ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، روزہ بھی نہ رکھنا پڑے، حلال بھی نہ کھانا پڑے، بس پیر وظیفہ بتائے وظیفہ پڑھے اور فوراً ہو جائے۔ یہ باتیں غلط ہیں۔ ہر چیز کے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، پڑھتے رہو اور یقین کے ساتھ پڑھتے رہو، اور جو پڑھو اس کو کبھی نہ چھوڑو، آہستہ آہستہ پھر اس کے ثمرات و برکات جو ہیں وہ مرتب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے گھر میں داخل ہونا بھی سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے حمام میں جانا بھی سکھایا ہے کہ اگر حمام میں جا رہے ہو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب تم یہ کہہ دیتے ہو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو، شیطان تم سے نہیں کھیلتا۔ اصل جنات کا اثر اسی لیے ہوتا ہے کہ عورت ہے، مرد ہے، حمام میں جا رہے ہیں، ننگے کھڑے ہیں، اریاں کھڑے ہیں، بدن اچھا ہے، بس کوئی جن آ گیا، بس گلے میں پڑ گیا، عذاب الہی آ گیا۔ اگر آدمی حدیث پہ عمل کرے تو شیطان قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب حمام سے باہر نکلے تو کہے الحمدللہ الذی
اذهب عن الاذى غفرانک، تو ہر جگہ پر ذکر ہے، سوئے تو ذکر ہے، بیٹھے تو ذکر ہے، کھڑا ہو تو ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ رحمت للعالمین ہیں، فرماتے ہیں سیکھو گھر میں کیسے آنا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، ادخلوا، اذن مانگو، اگر اذن ملے تو داخل ہوں، اگر اذن نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تم نے اذن مانگا لیکن اندر سے آواز آئی بھی گھر میں مرد نہیں ہے، فرجعوا، تو پھر واپس لوٹ جاؤ۔ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ جا کے بیٹھ جاؤ، اچھا آ جائیں گے، اچھا آ جائیں گے، جی ذرا دروازہ تو کھولے نا، ہم مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، آ جائے گا۔ بھئی دوسرے کے گھر میں بیٹھے ہو، گھنٹے انتظار کر رہے، کیا مطلب؟ اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ۔ اور حضور نے یہ بھی ادب سکھایا کہ کسی کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو تو سامنے نہ کھڑے ہو۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر ایسے دروازہ کھلے اور اس کی عورت اندر کھڑی ہو تو تم نے دیکھ لیا، پھر پردے کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک طرف کھڑے ہوں تاکہ تمہاری نظر گھر کے اندر نہ پڑے، اور جب تک اندر سے آواز نہ آئے اندر داخل نہ ہو، اور جب ملاقات ختم کرو تب بھی کہو اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی آتے ہوئے بھی سلام دی اور جاتے ہوئے بھی سلام دی۔ تو اس آدمی نے آ کے اسی طرح کہا، حضور نے اجازت دے دی۔ جب وہ آگے بیٹھ گیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کس لیے آئے؟ آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے تو آپ کا کیا پیغام ہے، کیا دعوت ہے، کیا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اتیتکم بان تعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ دعوت لے کے آیا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو، خالص اسی کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی ذات میں بھی شریک نہیں، جس کی صفات میں بھی شریک نہیں، جس کے افعال میں بھی شریک نہیں۔ وَأَن تَدْعُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، اللات اور عزا جو بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ وَأَن تُصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ 5 صلوات، اور دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرو۔ وَأَن تَصُومُوا مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا، اور سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو۔ وَأَن تَحُجُّوا الْبَيْتَ، اور اگر تم کو صاحب استطاعت ہو، پیسہ ہے تو اللہ کے گھر کا زندگی میں 1 دفعہ حج کرو۔ وَأَن تَأْخُذُوا الزَّكَاةَ مِن مَّالِ أَغْنِيَائِكُمْ فَتَرُدُّوهَا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اور جو تم میں سے غنی ہیں، صاحب مال ہیں، ان سے مال زکوٰۃ لے کر، اور وہ زکوٰۃ تمہارے غنیوں سے لے کر تمہارے فقیروں پہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ لے کے مجھے دے دو، زکوٰۃ لے کے کسی کو دے دو، اس محلے کے غنیوں کی زکوٰۃ لے کے اس محلے کے غریبوں پہ تقسیم کر دو۔ اور یاد رکھو کہ زکوٰۃ میں سب سے زیادہ ثواب یہ ہے، اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دو، وہاں تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اگر رشتہ داروں میں نہیں تو اپنے محلے میں جو غریب ہے، کیونکہ محلے کے غریب کو ہر کوئی جانتا ہے، اگر محلے میں نہیں تو اس شہر میں نہیں تو پھر قریبی شہر میں، ہاں الا کہیں مسلمانوں کو حادثہ پیش آ جائے، جیسے زلزلے آ جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو پھر دوسرے ملک سے بھی زکوٰۃ بھیجنا جائز ہوتا۔ اور یاد رکھو کہ زکوٰۃ کا پیسہ نہ مسجد میں لگتا ہے، نہ مدرسے میں لگتا ہے، نہ یتیم خانے میں لگتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ غریب کو دینا ضروری۔ اچھا، زکوٰۃ کے پیسے میں راشن خرید کر کے دے دو تو جائز، زکوٰۃ کے پیسوں میں کپڑا خرید کر کے تقسیم کر دو تو جائز، زکوٰۃ کے پیسے میں ہسپتال کی دوائیں خرید کر کے مریضوں کو دے دو تو جائز، لیکن زکوٰۃ کسی عمارت میں نہیں لگ سکتی۔
زکوٰۃ محض فقراء کا حق ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگا فَهَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ لَا تَعْلَمُهُ یا رسول اللہ۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ساری چیزیں تو مجھے سمجھا دی ہیں، کیا ابھی کوئی ایسا علم بھی ہے جس کو آپ نہ جانتے ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم، وینزل الغیث، بارش اترنے کا علم، ویعلم ما فی الارحام، اور عورتوں کے بطن میں جو بچہ ہے یا بچی اس کا علم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ انسان کل کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ موت جو ہے کس جگہ ہوگی، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وقال ابن ابی نجیح المجاہد جاء رجل من اہل البادیہ فقال ان امرأتی حبلی فاخبرنی ما تلد وبلادنا مجدبۃ فاخبرنی متى ينزل الغیث فقد علمت متى ولدت فاخبرنی متى فقد علمت متى ولدت فاخبرنی متى اموت فانزل اللہ عز وجل ان اللہ عنده علم الساعة الى آخرہ۔ اب حضرت مجاہد فرماتی ہیں جاء رجل من اہل البادیۃ، دیہات کے رہنے والا ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا ان امراتی حبلا، میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، فاخبرنی ما تلد، مجھے بتلاؤ کہ وہ کیا جینے گی، بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، وبلادنا مجدبۃ، اور ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، یہ بتاؤ کہ بارش کب ہوگی، اور مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں کب پیدا ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں کب مروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ ان چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہ خاص علوم ہیں، یہ خزانے ہیں علم کے جن کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی نبی پاک کو یا کسی فرشتے کو بھی علم عطا نہیں فرمایا۔ قال مجاہد وہی مفاتیح الغیب، یہی مفاتیح غیب ہے۔ قال اللہ تعالی وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، رواه ابن ابی حاتم وقال الشعبی نصرك عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ من حدثک، جو بندہ تم کو یہ کہے کہ میں کل کے حال بتلا سکتا ہوں، کل کیا ہوگا میں تمہیں بتلا سکتا ہوں، تو فرمایا کہہ دینا تم جھوٹ کہتے ہو، بالکل جھوٹے ہو جب اللہ نے فرمایا ہے کہ کل کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو اللہ کا قرآن سچا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ کبھی کبھی نجومی بتا دیتے ہیں، ہاتھ دیکھنے والے بتا دیتے ہیں، علم جفر والے بتا دیتے ہیں، علم رمل والے بتا دیتے ہیں، اچھا کبھی کبھی اللہ والے بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر اللہ والے بتاتے ہیں تو وہ کشف ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہو، تو اگر اللہ کھول دیں تو اللہ کی مرضی، کیونکہ یہ خزانہ غیب جو ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ خود ظاہر فرما دے، اللہ کسی کو خبر عطا فرماتے ہیں تو کوئی منع نہیں۔ اسی طرح جو علوم نجوم ہیں یا جفر ہیں، یہ علوم باطلہ ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ ظنی ہوتی ہیں، قطعی نہیں ہوتی، یعنی خیال ہوتا ہے، کبھی سچا ہو گیا کبھی سچا نہ ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ بڑا تاریخ میں عجیب واقعہ گزرا ہے، حجاج ابن یوسف جو ظالم گزرا ہے، وہ ظالم بھی تھا لیکن بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا خطیب تھا، بڑا عالم بھی تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا، وہ پتہ نہیں نجومی تھا یا جفر والا تھا، انہوں نے کہا جی یہ بندہ جو ہے باتیں بتا دیتا ہے۔ حجاج ابن یوسف اپنے کمرے میں گیا، اپنے
نے ہاتھ میں کچھ دانے گن کے رکھے اور ہاتھ بند کر کے آ گیا اور کہا کہ بتا سکتے ہو میرے ہاتھ میں کتنے دانے؟ اس نے کہا جی 11 ہیں. بولے تو 11 سے. حجاج نے کہا بھی عجیب بات. اس نے کہا چلو ہو سکتا ہے ایک دفعہ تکا لگ گیا، ایسے بھی تو ہو جاتا ہے. وہ دوبارہ کمرے میں آیا، پھر اس نے کچھ گن کے اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر واپس آیا. اس نے کہا بتا سکتے ہو اب میرے ہاتھ میں کتنے دانے؟ اس نے کہا جی 21 ہیں. کھولا تو 21 تھے. حجاج حیران ہو گیا کہ بھئی عجیب بات. حجاج پھر کمرے میں وہاں سے مٹھی بھر کے اس نے چھپا لیا. آیا کہتے آپ بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی اب نہیں بتا سکتے. میں نے کہا کیا مطلب 2 دفعہ تو نہیں بتا؟ اور نے کہا آپ نے پہلے گن کے رکھے تھے، میں نے آپ کا علم چرایا ہے. اب آپ نے بغیر گنے ہوئے اٹھائے ہیں، جب آپ ہی نہیں جانتے تو میں کیسے چراؤں گا علم؟ انہوں نے کہا تم پہلے گن کے لاتے تھے، پہلے 11 لائے پھر 21 لائے. جب تم گن رہے تھے میں تمہارا علم چرا رہا تھا. اب تم نے ایسے اٹھا لیا، اب اس کو تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ منجمین جو ہیں، کوہان جو ہیں، یہ دراصل ہمارے دل میں آئے ہوئے خیالات کو چرا لیتے ہیں، یا جنات ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بندہ 11 دانے لے کے آ رہا، تو وہ بات کر دیتے ہیں. وہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ تو ساری ذہنی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالی ہے. اگر اللہ چاہیں اپنے انبیاء پہ بھی کھول دیتے. میرے آقا نے جنگ بدر میں جنگ ہونے سے پہلے آپ نے یہ بتلا دیا تھا کہ فلاں کافر کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوگی، فلاں کافر کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں جنگ کے بعد ہم نے دیکھا تو 1 انچ کا بھی غلطی نہیں تھی، اسی جگہ پڑی تھی لاش. تو اللہ نے کھول دیا، اللہ کے نبی نے بتلا دیا. اسی طرح جنگ احد میں بھی اللہ نے بتلا دیا اپنے نبی کو کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ تمہارے بھی صحابہ 70 شہید ہوں. اللہ نے خبر دی. تو اگر اللہ خبر دے دیں انبیاء کو یا اولیاء کو تو وہ وحی ہے، الہام ہے، القاء ہے، کشف. اچھا اسی طرح یاد رکھو یہ کشف جو ہے یہ صرف اولیاء اللہ کو نہیں ہوتا، یہ جوگیوں کو بھی ہوتا ہے، ہندوؤں کو بھی ہوتا ہے، پنڈتوں کو بھی ہوتا ہے. یہ ایک علم ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی، ریاضت کرنی پڑتی. اب آپ دیکھیں نا، ہم 2 آیتیں قرآن کی ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے. بعض قاری جو ریاضت کرتے ہیں وہ 10 آیتیں پڑھ جاتے ہیں. تو یہ ریاضت ہوتی، محنت ہوتی. اسی طرح یہ کشف جو ہے یہ بھی ایک محنت ہے. تو یہ جو پنڈت ہوتے ہیں، جوگی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے دھیان میں مصروف رہتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، سوکھی روٹیوں پہ سبزیوں پہ گزارا کرتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، عورتوں پہ نظر نہیں ڈالتے، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، ان سب چیزوں سے بچ کے بھوکا رہتے ہیں، رات دن اپنے وہ چلے کرتے ہیں، تو اس سے روشنی تو آئے گی. دیکھو نا، آپ 10 دن روٹی نہ کھائیں وزن گھٹے گا بڑا بڑھے گا. اس میں مولوی یا پیر کی کیا ضرورت ہے؟ خیر پیر مولوی تو کھانا چھوڑ نہیں سکتا، وہ چھوڑ دے تو فوت ہو جائیں، تو وہ نہیں چھوڑ سکتے. باقی دنیا چاہے چھوڑ دے، مولوی پیر نہیں چھوڑ سکتے. دیکھا نہیں ان کی گردنیں جو ہے فٹوں کے حساب سے بڑھتی ہیں. پیٹ ماشاءاللہ پیٹیاں نہیں ملتی جو صاحب کو پوری ہیں. کیا ہے، لوگوں کا مال ہے، کھانا ہے، پیٹ بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ ورنہ اصولی بات ہے کہ آپ 8 دن کے لیے، جیسے آج کل ایک فارمولہ ہے ڈائٹنگ کرنے کا کہ 8 دن آپ ہر چیز چھوڑ دیں، صرف آپ جو ہے سلاد پہ گزارا کریں،
ککڑی، کھیرا، گاجر، ماجر، مولی چھلی کھاتے رہے، نہ روٹی نہ سالن نہ کچھ نہ کھائیں 8 دن۔ 8 دن کے بعد آپ سارا فروٹ دنیا میں جو ملتا ہے کھائیں اور کچھ نہ کھائیں۔ 16 دن کے بعد پھر آپ تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کریں، آپ کا 16 پاؤنڈ وزن کم ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں نہ ہندو کی ضرورت ہے نہ مسلمان کی، کوئی بھی نہیں کھائے گا، ٹھیک۔ تو جب آدمی کھانا کم کر دے، سونا کم کر دے، لذات کو چھوڑ دے، شہوات کو چھوڑ دے، عورتوں سے دور بھاگ جائے اور اپنا وقت تنہائی میں گزارے، زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر میں مشغول رہے تو روشنی تو ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں اسی لیے مارے جاتے ہیں، وہ 5-6 مہینے ذکر کرتے ہیں اور روشنی جو ہوتی ہے سمجھتے ہیں ہم آسمان پہ پہنچ گئے، وہاں سے جو گردن ٹوٹتی ہے نا، ایمان ہی لیا کافر ہو کے بڑھ جاتے ہیں۔ روشنی تو ہوگی نا جی، محنت جب آپ کریں گے۔ آپ میرا ایک تجربہ کریں، میں تو پیر شیر ہوں نہیں، تجربہ کریں کہ آپ 40 دن اس انداز میں چلیں کہ تمہاری نظر کسی اللہ اتنی طاقت دے دیتے ہیں جس کو دیکھو گے وہ تمہارا مطیع ہو جائے گا۔ وہ نظر نہیں ملا سکے، وہ روشنی جو ہے نا، جیسے دیکھو نا بیٹری محفوظ ہو، استعمال نہ کرو، طاقت بڑھ جائے گا، اگر اس کو چلاتے رہو تو گئی نا۔ تو اسی طرح اللہ نے اس میں جو نور رکھا ہے جب استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس کی طاقت اتنی وولٹیج بڑھ جاتی ہے کہ جس کو دیکھو گے مجال ہے کہ تمہارے سامنے آنکھ ملا سکو۔ یہ پیری بزرگی نہیں ہوتی، یہ محنت ہے، کوئی پیری کی پیری نہیں ہے۔ تم بن کے خود پیر بن جاؤ، اچھا اس کے بعد 2-4 جھوٹ بنا لو، میں نے خواب دیکھا، حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا ٹکٹ کا انتظام کرو۔ آج کل ایک اور خواب آ گیا، کہتے ہیں بادلوں میں حضور بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں صدام جو ہے چاند میں بیٹھا ہے، چلو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے۔ یہ سارے قصے یاد رکھو، ولایت نام ہے اتباع محمد مصطفیٰ کا۔ جو بندہ صاحب شریعت ہے، استقامت ہے، رزق حلال ہے، صدق مقال ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، صف اول میں ہے، تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی، حرام نہیں کھاتا، زبان سے گندی بات نہیں کا، سمجھو اللہ کا ولی ہے۔ بس ولایت اس کا نام۔ ولایت جو ہے شعبدے کا نام نہیں ہوتا ہے میرا بھائی۔ ولایت یہ نہیں ہوتی کہ پیر اڑ کے دکھا دے، اور اڑتی تو مکھی بھی ہے، پھر مکھی بھی پیر ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، وہ بھی پیر ہو جائے گا۔ پانی پہ چل کے دکھا دے تو مچھلی بھی تیرتی رہتی ہے، تو کون سی پیری ہو گئی؟ اصل پیری یہ ہے کہ وہ غلام ہو میرے مدنی محمد مصطفیٰ، اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سیرت میں، صورت میں، لباس میں، شکل میں، چال میں، ڈھال میں تصویر نظر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے جوتے سر کا تاج بنا لو۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، کائنات کی عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ۔ تو بیویوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے واللہ کہ بی بی فاطمہ کا اٹھنا، ہنسنا، بولنا، بیٹھنا، چلنا تصویر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی یہ فاطمہ بولتی تھی تو مجھے حضور نظر آتا۔ تو اس لیے یاد رکھو، ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولی معنی دوست، ولی اللہ کا دوست، اللہ کے انبیاء کا دوست،
ولی ملائکہ کا دوست، ولی مومنوں کا دوست، ولی محسنوں کا دوست، ولی متقین کا دوست، تو جب اللہ کا دوست ہو تو اللہ کی نافرمانی کیسے کرے؟ یہ نہیں ہوتی ولایت کہ جھوٹ بھی بولو، مکر کر کے لوگوں سے پیسے بھی نکالو، اپنی کراماتیں جھوٹی سچی سناؤ، اپنے خواب جھوٹ۔ سب سے بڑا حضور نے فرمایا بے ایمان وہ ہے جو جھوٹا خواب بتلائے۔ حضور نے فرمایا اعظم الفریۃ علی اللہ، سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور نہیں دیکھا ہو، کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے، جھوٹ خدا پہ بول رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا۔ اور آج جو سب سے بڑا جھوٹا ہو سب سے بڑا پیر ہے، جو اس سے بڑا جھوٹا ہو لیڈر ہے، سیاستدان ہے، اور جو سب سے بڑا سچا ہو وہ غریب مولوی ہے، ملا ہے، دفع کر کوئی ٹکڑا شکڑا پھینکو ہو رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کی زندگی انگریزی بولنے میں، انگریزی پہننے میں، انگریزی کھانے میں، انگریزی پینے میں، انگریزی ڈانس میں، وہ فحاشی میں، عریانی میں، بے حیائی میں گزرے وہ بڑا آدمی، اور جس کی زندگی شریعت میں چھوڑے یار چھوڑے، ملا پرانے خیال کے بندے ہیں۔ یہ تو بھائی لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ابھی 1400 سال پیچھے ہمیں لے جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کعبہ شریف کتنا سال کا بنا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے پرانا ہو گیا کعبہ بدلیں؟ کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم کی بنا کو 4000 سال ہوئے ہیں، تو کعبہ تو ان سے بھی پہلے تھا۔ قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لہذا پرانا ہو گیا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ حضور کی نبوت کو بھی 1428 سال ہو گئے، لہذا اس کو بھی چھوڑ دیں۔ تو ہمارے تو قرآن بھی پرانا ہو گیا، کعبہ شریف بھی پرانا ہو گیا، نماز بھی وہی پرانی بات ہے، زکوٰۃ بھی پرانی بات ہے۔ اب تو ہم پھر کوئی ماڈرن کتاب ڈھونڈیں، ماڈرن دین ڈھونڈیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ کے گھر میں ہو، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی صراط مستقیم دلائے، جو شریعت اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ شریعت اسلام نصیب فرما۔ بس دعا کیا کرو، کسی کے لیے بد دعا کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں۔ اللہ کے کعبے میں دعائیں کیا کرو، یہ رحمت کی گھڑی ہے، کبھی گھڑی لگ گئی نہ تو ساری بگڑی بن جائے۔ پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کرو۔ اس لیے اب حضور پاک سے وہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ اس کو کیا پیدا ہوگا؟ اور میں یہ پیدا ہونے کا تو پتا ہے لیکن موت کا پتہ نہیں، یہ بتاؤ کہ میں مروں گا کب؟ آپ نے فرمایا یہ خزانہ غیب ہے، وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ باہر کچھ بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ لنگڑے ہیں، معذور ہیں، ان کو پیسے دینا جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ تم تو اللہ کی خاطر دے دو، باقی دلوں کا حال تو رب جانتا ہے۔ بظاہر تو وہ معذور ہیں نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی خرکار کے وہ ایجنٹ ہوں کہ آپ سے لے کے شام کو پیسے وصول کرتا ہو، لیکن تم تو ایک صحیح مستحق کو دیکھ کے دے رہے ہو۔ باطن کا علم جو ہے وہ اللہ۔ جو میرے بارے میں خواب دیکھا ہے نا، بس اس کو اپنی تک ہی رہنے دو، بڑی مہربانی ہوگی، نہ مجھے بتاؤ نہ لوگوں کو بتاؤ۔ وہ ایک دفعہ
ایک بندہ مجھے ملا، آپ نے سچ دیکھا ہوگا، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اچھا خواب ہے۔ ایک آدمی مجھے آ کے ملا، وہ کہتا ہے جی میں نے خواب دیکھا ہے، حضور پاک نے حکم دیا ہے کہ مکی صاحب کے پاس جاؤ، تمہیں 1,00,000 ریال دے دیں۔ وہ دیکھتے ہیں نا ہماری گھڑیاں، کپڑے شپڑے، یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگوں کے دیے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی بڑے لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ سنو، پیسے میں نے دینے ہیں یا تم نے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے۔ میں نے کہا تو پھر مجھے فرماتے، تمہیں کیوں کہا؟ میں نے کہا 1,00,000 ریال میں نے دینا ہے کہ تم نے دینا؟ کہتے نہیں آپ نے۔ میں نے کہا پھر مجھے فرماتے ہیں نا کہ فلاں کو 1,00,000 ریال، تمہیں کیوں کہا؟ ایسا کرو کہ دوبارہ جب خواب دیکھو حضور سے کہلوا دو، مجھے فرما دے، میں کپڑے بیچ دوں گا آپ کو، گھر بیچ دوں گا۔ حضور کا فرمان ہو تو جان کی مال کیا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا ابھی یہ کوئی پکا وہابی ہے، بھائی یہ نہیں کب ہوا تھا۔ ایسے لوگ ہیں، کئی لوگوں کو جا کے دھوکے دیتے۔ کہتے ہیں جی کہ میں مدینہ منورہ گیا، میری وہاں اعتکاف کرنے کی نیت تھی، میں نے وہاں اعتکاف کیا، عمرے کی نیت نہیں تھی۔ عمرہ مدینے میں تو ہوتا نہیں، نیت کیسے ہوتی؟ عمرہ تو واپسی پہ کرنا تھا نا، جو آپ نے نہیں کیا دم بھرے۔ یا تو کوئی عذر ہو نا، کوئی وجہ ہو کہ اس لیے نہیں کیا۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ جب قرآن جمع ہو رہا تھا صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ ایک سورت ہے یا دو ہے؟ تو بعض صحابہ فرماتے تھے دو ہیں، بعض صحابہ فرماتے تھے ایک ہیں۔ تو صحابہ نے احتیاط کی کہ درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی، کہ اگر ایک ہے تو ایک شمار ہو، اور اگر دو ہیں تو سورت تو ہم نے علیحدہ علیحدہ لکھ دی ہے، لیکن فاصلہ بسم اللہ کا یہ معنی نہیں کہ بسم اللہ پڑھو ہی نہیں۔ کہتے جی کہ کعبۃ اللہ کی آخری تعمیر جو ہے وہ کب ہوئی ہے؟ آخری تعمیر تو عبداللہ ابن الزبیر نے فرمائی، پھر حجاج نے توڑ کے سب کا تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ بس اب اندر سے جو کام ہے وہ تو موجودہ حکومت نے ماشاءاللہ کئی دفعہ کیا۔ اگر ایک آدمی نے سجدہ بھول گیا، سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی۔ کہتے جی کہ میں اپنے مرحوم والدین کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں، پھر وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل جی، آپ ذبح کر کے فریج میں رکھ دیں اور خود کھاتے رہیں، والدین کو بھی ثواب مل گیا، تم نے بھی کھا لیا۔ یہ ایک اچھی قربانی ہے، کر والدین کے لیے رہے ہو، کھا گھر والے رہے۔ ماشاءاللہ کتنا سمجھدار آدمی ہے، اللہ میاں سے بھی دھوکہ، والدین سے بھی فراڈ۔ وہ خدا کے بندے والدین کو ثواب پہنچانا ہے، ذکر کر کے غریبوں کو کھلاؤ، نہ کہ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ عورتوں کو نماز جنازہ حرم شریف میں پڑھنی چاہیے۔ اگر عورت مر جائے اس کا جنازہ حرم شریف میں پڑھنا چاہیے، تو ہم تو اس کا جنازہ پڑھیں، وہ ہمارا کیوں نہ پڑھے؟ کو وجہ بھی تو بتاؤ۔ عجیب عقل ہے، کیوں نہ پڑھے بابا؟ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جنازے کے لیے گھر سے جنازہ گاہ میں آنے کی حکم نہیں ہے، لیکن بیٹھی ہوئی ہے تو نماز کیوں نہ پڑھے؟ یہ کیا مطلب ہے؟
لندن میں مسلمان عورتیں الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں، میرا بھائی الیکشن کوئی اسلامی طرز حکومت تو ہے نہیں، نہ جمہوریت، نہ پارلیمانی نظام، نہ صدارتی نظام، اسلام کا تو خلافت کا نظام ہے، شورائی نظام۔ تو وہ مجموعی طور پہ نظام ہی غلط ہے، اس لیے پہلے تو ہمیں وہاں مسلمان عورتوں کو کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی حال میں وہاں کے علماء سے فتویٰ لو کہ اگر کسی نمائندہ عورت کی مدد کرنے سے مسلمانوں کو آگے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ان کے قانون کے مطابق مدد کر دو۔ اسلام میں تو الیکشن ہی غلط ہے، جمہوریت ہی غلط ہے، یہ سسٹم ہی غلط ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جو عہدہ مانگے اس کو نہ دو، اور یہاں تو جب تک درخواست نہ دو الیکشن میں آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ پہلے درخواست بھی دو، فیس بھی جمع کراؤ، تائید کنندہ، تجویز کنندہ بھی حاضر کرو، ان کے نام بھی ووٹر لسٹوں میں موجود ہوں۔ تم کتنے بڑے عالم ہو، ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہو، کہیں گے بھاگ جاؤ۔ اور کیسا خوبصورت نظام ہے کہ ایک مولوی اور کنجر کا ووٹ برابر ہے۔ دیکھو مساوات کیسی ہے، مساوات ہو تو ایسی ہونا، ایک وزیر کا ووٹ اور ایک بھنگی کا ووٹ برابر ہے، مساوات ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے موبائل میں آج کل جو گانے ہیں یا رنگ ٹون ہیں ان کے بجائے قرآن لگا دے یا اذان لگا دے، بالکل ناجائز ہے۔ قرآن کی توہین ہے اور اللہ کے اسماء کی توہین، کہ ان کو تم گھنٹی کے طور پہ لگا رہے ہو۔ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم لیٹرین میں بیٹھے اور وہاں شروع ہو جائے اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نام کو کہاں لے گئے تم؟ بالکل ناجائز ہے، سادہ گھنٹی لگاؤ بس، بات ختم ہو گئی۔ صفا مروہ میں جراب پہن سکتے ہیں جناب، عمرے میں جراب نہیں پہن سکتے۔ اگر آپ کے پاؤں اتنی نازک ہیں تو آپ عمرہ بھی نہ کریں، کوئی حرج نہیں، صفا مروہ زندہ رہے گا، تمہارے بغیر بھی آباد رہے گا، کہ بغیر تمہیں جرابوں کے صفا مروہ نہیں ہو سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ صبح سبزے پہ چلو بغیر جرابوں کے تو وہ تو ڈاکٹر کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان جائز نہیں ہے۔ لال مہندی لگانا جو ہے سنت ہے، بہرحال مہندی لگانے کا حضور نے حکم دیا ہے کہ غیر الشیب ولو بشیء، وہاں کالی مہندی سے منع کیا گیا، اور حدیث میں آتا ہے الحناء والکتم، کہ ہنا ہو اور قسم ہو۔ قسم کہتے ہیں، یاد رکھو، نیل کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں کو سائے میں خشک کر کے پیس کے مہندی میں ملا دو، وہ جو رنگ ہے وہ حدیث کے مطابق۔ عورتیں ہوں یا مرد ہوں کالی مہندی نہ لگائیں، اور کوئی رنگ لگا سکتے ہیں، براؤن لگا لیں، ڈارک براؤن۔ آج کل تو ویسے بھی عورتیں بھی کالی نہیں لگاتی ہیں، پرانے دور کی آپ بات کر رہے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں ایڈوانس ہو گئی ہیں، وہ گولڈن کلر، براؤن کلر، لائٹ براؤن کلر، میڈیم براؤن کلر، وہ تو اب چھوڑ دو، کالے والا مسئلہ تو پرانا ہو گیا۔ اب تو کالے بال کرنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے، وہ تو الٹا سمجھتے کو پاگل ہے کہ 60 سال عمر ہے اور کالا رنگ لگا کے 16 سال کا بچہ بنا ہوا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نقلی ہے۔ کہ وہی رنگ بالوں کا ہو، وہی آنکھوں کا آئی شیڈو ہو، وہی پلکوں پہ ہو، مسکارا وہی ہو، اسی کے مطابق کپڑے ہوں، اسی کے مطابق پرس ہو، اسی کے مطابق سینڈل ہو، تب بنتا ہے فیشن، ایسے تھوڑا بنتا ہے۔
بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے، اور جو فوت ہو گئے ہمارے بھی دوست ہیں قاری صاحب، ان کی ساس فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ جو لا اولاد ہیں اللہ اولاد عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، کافی عرصے سے کوئی سمجھ بھی نہیں آتی، ڈاکٹروں کو دکھا دکھا کے میں بھی تنگ آ گیا، بس اب دعائیں ہیں آپ کی تب گاڑی چلے گی۔ اگر ایک آدمی مکہ شریف میں عمرے پہ آیا، چند دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد کسی کام سے وہ جدہ گیا، واپسی پہ جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بڑا اچھا کیا، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سفر سے فائدہ اٹھا لیا، ایک عمرہ اور مل گیا آپ کو۔ اگر میں اللہ کے شکر کے طور پہ طواف کروں، بالکل کریں، شکرانے کی نماز پڑھیں، طواف کریں، طواف بھی تو نماز کے حکم میں ہے۔ اگر ایک آدمی نے 7 طواف کیے ہیں تو بعد میں ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھنی ہوگی، یہ نہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ کے 7 کا پورا کر دیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد پڑھا کرو، ورنہ اگر 2 3 4 طواف اکٹھے کر لو تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ چاندی پر جو زیورات ہیں یا ویسے سونا چاندی گھر میں ہے، ہر سال زکوٰۃ دیں گے یا 1 سال؟ جب تک سونا چاندی تیرے گھر میں ہے ہر سال دیں گے، بچنا ہو سونا چاندی لوگوں کو دے دو، زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، نہ ہوگا نہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، جان چھوٹ گئی۔ اگر رکھنا ہے تو پھر تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یعنی اپنا فائدہ ہر سال اللہ کے لیے 1 دفعہ بس۔ اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو اگلی نماز کے آنے سے پہلے قضا پڑھ لیں، یا مثلا ظہر قضا ہو گئی تو اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھیں، کوئی ضروری نہیں فوراً پڑھ لیں، مر جائیں پھر کون پڑھے گا؟ وہ تو ترتیب والوں کے لیے حکم ہوتا ہے، جن کی نمازیں زندگی میں کبھی قضا نہ ہوں، ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ترتیب سے قضا ادا کریں۔ پھر میرے لیے کیا مسئلہ ہے، قضا ہو گئی فوراً پڑھو۔ اگر بیوی والدین کی خدمت میں رکاوٹ ڈالے تو کیا کریں؟ طلاق دے دیں۔ رکاوٹ نہیں ڈالے گی نا، بیوی تو دوسری مل جائے گی، ماں مل جائے گی، یہی اس کو سمجھا دو کہ مسئلہ یہاں پہنچ گیا ہے، اب تمہاری مرضی، رہنا ہے تو انسان بن کے رہو، اور نہیں رہنا ہے تو السلام علیکم، مجھے اللہ کوئی اور بیوی دے دے گا۔ والدین کا مقام ایسا ہے، بیوی کیا ہے بھائی، اللہ کے بندے، والدین کی خدمت میں بیوی رکاوٹ تب ڈالتی ہے جب بیٹا بغیرت ہو، بیٹا بغیرت ہو، بیوی کی جرت ہے کہ ماں باپ کے بارے میں زبان کھولے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ دل میں یقین ہے، نکالو اس کو جان چھوڑے۔ اگر کوئی بی بی عائشہ کی مسجد سے یا جعرانہ سے جا کے عمرہ کرے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جعرانہ سے تو خود میرے آقا نے عمرہ کیا ہے۔ جب جنگ حنین کے موقع پہ رحمت دو عالم وہاں موجود تھے تو آپ نے جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، مسجد عائشہ سے بی بی عائشہ کو حکم دیا۔ اب اسی لیے ائمہ کا علمی اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مکے میں رہنے والا یا آنے والا جعرانہ سے عمرہ کرے تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہاں سے خود حضور نے کیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے کہ شریعت حضور کے قول کا نام ہے، کئی کام ایسے ہیں جو حضور نے نہیں کیے تو شریعت تو حکم کا نام ہے۔ اگر ایک
آدمی عمرے کا طواف کر رہا تھا لیکن طواف میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں، 3 چکروں کے بعد یاد آیا تو پھر کندھا نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کندھا پہلے 3 چکروں میں نکالا جاتا ہے، بعد میں کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے مقدمے میں پھنسا ہوا ہوں، اللہ پاک نجات دے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، انشاءاللہ سب مقدمے اڑ جائیں گے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، بال نہیں کٹوائے، ہوٹل پہ جا کے اس نے کپڑے بدلے، آدھے گھنٹے کے بعد بال کٹائے، بہرحال دم تو نہیں پڑی، صدقہ کرے، کچھ نہ کچھ خیرات کر دے، اس نے غلطی کی، پہلے بال کٹوانے تھے پھر کپڑے پہننے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد بالوں کو ٹک لگاتا ہے، پورے بال نہیں کٹواتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ یہ تبلیغی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے تبلیغ والے زندہ ہیں، ان کو لکھ کے پوچھ لو، سب کا ذمہ داری میں نے لی ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ اور جو تم حوالہ دے رہے ہو نا، جو انہوں نے تبلیغی نصاب میں لکھا ہے، وہی یہ بھی پڑھ لو کہ انہوں نے کس کتاب سے لکھا ہے، انہوں نے خود لکھا ہے یا کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اگر حوالہ دیا ہے تو اصل مجرم تو وہ ہے جس نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس کو جو پھانسی دو، ان کو بھی چڑھا دینا۔ خدا کے بندو، صرف ہدف نہیں بنا لینا چاہیے، ان کی کتابوں میں جتنی روایات ہیں وہ لازمی بات ہے کہ کسی دوسری کتابوں سے لی گئی، اور یہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ فی العقائد والاحکام شددنا، کہ اگر عقیدے اور احکام کی بات ہو تو محدثین سختی کرتے ہیں، اگر فضائل اور کسی کی شان کی بات ہو تو تساہلنا، وہاں وہ رعایت کرتے ہیں، ضعیف حدیث ہو وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ آپ امام بخاری کی صحیح بخاری بھی دیکھیں، اور پھر الادب المفرد بھی امام بخاری کی کتاب ہے وہ بھی دیکھیں۔ اسی طرح آپ جو ہے حافظ ابن حجر کی کتابیں بھی دیکھیں، منذری کی بھی دیکھیں، ترغیب ترہیب بھی دیکھیں، پھر اعتراض کریں کسی پر۔ اور اگر نے سب لوگوں نے ضعیف حدیثیں لکھی ہوں تو جو ان کا جرم ہے وہی ان کا جرم ہے، یا سب کو معاف کر دو یا سب کو برابر کی سزا دے دو، صرف کسی ایک کو تو نشانہ نہ بناؤ نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ والوں کی برائی کرتے ہیں، اصل میں تمہارا قصور کوئی نہیں میرا بھائی، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو نیکیوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اصلح احوالنا واحوال المسلمين اصلح امورنا وامور المسلمين اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الراشدين الناجحين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ وصلی اللہ تعالی علی